وأن اللہ هو العلی الکبیر صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ حج آیت نمبر 61 ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک یہ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ یولج اللیل فی النہار کہ اللہ رات کو دن میں وَیولج النہار فی اللیل اور دن کو رات میں داخل کیا کرتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ سمیع بصیر اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذالک یہ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ حق اللہ ہی کی ہستی ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ اور جنہیں اس کے سوا پکارتے ہو وہ باطل ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبہ بڑائی والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُحَدَّرَةً پھر زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ مہربان خبردار ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور بے شک اللہ وہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 64 تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک قادر مطلق ہیں، زمین و آسمان کے مالک ہیں، دن اور رات کو پلٹنے پہ قادر ہے، اور وہ ذات ایسی ہے جو آسمانوں سے پانی بارش کی صورت میں برساتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی چند قدرتوں کا تذکرہ فرما کے انسان کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جب اللہ کا سارا نظام عدل اور انصاف پہ قائم ہے۔ آپ پیچھے جائیں آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب الیہ ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ اس قدر ہی بدلہ لیا جائے جس قدر اس سے تکلیف دی گئی تھی، پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ عدل و انصاف کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اعتدال سے اور درمیانے امور سے کبھی بھی اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ بندہ اعتدال کا راستہ، انصاف کا راستہ اور عدل کا راستہ چنے، کیونکہ اللہ کی ذات سارے اس نظام میں قدرت کو بھی انصاف کے تقاضوں پر چلا رہی ہے، جس کی پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی ذالک بِأَنَّ اللَّهَ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کیا کرتا ہے، یعنی پورا ایک نظام الاوقات اللہ کا متعین شدہ مقرر شدہ ہے کہ دن اور رات اور دن ایک دوسرے میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے دن ہوا، پھر رات ہوئی، پھر رات ہوئی، پھر دن ہوا۔ یہ سارا کا سارا نظام ہستی اسی بنیاد پہ چل رہا ہے، نہ ہمیشہ کے لیے دن ہے نہ ہمیشہ کے لیے رات ہے، اور اسی طرح دن کا اجالا یہ متوجہ کرتا ہے انسان کو اس طرف کہ انسان ہدایت کا راستہ پائے، اور رات کی تاریکی انسان کو اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ اپنے آپ کو گمراہیوں اور ضلالت اور اندھیروں سے بچا کے رکھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور تم عدل و انصاف پر قائم رہو، بہترین معاملات کو بہترین طریقے سے طے کرتے رہو، کیونکہ بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اللہ کے سماعت سے، اللہ کے سننے سے کوئی بھی چیز بچی ہوئی نہیں،
کیونکہ اللہ ایسے سمیع ہیں کہ جن کے سننے کی کوئی حد نہیں، اور ایسے بصیر ہیں ہمارے معاملات کو دیکھنے والے کہ ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ حق اللہ ہی کی ہستی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ قائم و دائم اور امور حق پر چلنے والی، اور حق ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، پکارنے سے مراد جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، جن کے آپ سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے۔ اگر کوئی ذات جو عبادت کے اور جو ذات سب کچھ کہلانے کے قادر ہے، مدد کے لیے پکارنے کے قابل ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اس میں کوئی حقانیت اور حقیقت نہیں ہے، وہ سب کچھ باطل اور مٹ جانے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبہ اور بڑائی والا ہے، یعنی علی ایسی ذات اور کبیر اتنی بڑائی والی ذات کہ جس کا کوئی مقابل ہی نہیں اور جس کا کوئی تقابل ہی نہیں، جیسے انگلش میں کہہ لیں جس کا کوئی کمپیریزن ہی دور دور تک نہیں ہے، اور وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر بطور مثال اللہ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بتائی، الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمان سے می برساتی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمان سے بارش برساتی ہے، اور جو انسانی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اس کی پہلی ضرورت فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُحَذَّرًا، پھر وہ زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہ پانی کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو زمین کو ہریالہ ہرا بھرا سرسبز کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ بھی اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی مالکیت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ کر رہا ہے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان خبردار ہے، یعنی وہ اتنا لطیف ہے کہ تمہاری ضرورتوں کو خوب جانتا ہے، اور اتنا خبردار ہے کہ وہ تمہاری التجاؤں اور دعاؤں کی خوب خبر رکھتا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ آج دنیا کی ملکیتیں محدود ہیں، زمین کے ٹکڑے بٹے ہوئے ہیں ملکیت میں، کوئی 2 مرلے کا، 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، 1 کنال کا اور ایکڑ مربعوں کا مالک ہے، لیکن اس کے اوپر فضا کا وہ مالک نہیں ہے۔ یہ ملکیت پھر عارضی ملکیت ہے، جو ہی سانسیں جسم سے اور جو جسد سے روح پرواز کرے گی تو ملکیت دری رہ جائے گی، اور پھر وہ ملکیت اگلی اولاد کی طرف منتقل ہوگی، اولاد بھی پھر چند سالوں کی ملکیت میں ہوگی، جب اس کی روح اس کے جسم سے علیحدہ ہوگی تو اگلی اولاد کی طرف ملکیت منتقل ہو جائے گی، لیکن پھر بھی یہ ملکیت ہے بھی محدود، ہے بھی عارضی، وقت کے اعتبار سے بھی محدود، یعنی زمان کے اعتبار سے بھی محدود، مکان کے اعتبار سے بھی محدود۔ زمان کے اعتبار سے محدود صرف زندگی تک، اور مکان کے اعتبار سے محدود اس وقت کے محدود متعین، لیکن اللہ کی ملکیت ایسی، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کا ہے۔ صرف آسمان اور زمین ہی نہیں بلکہ اس زمین سے آسمان تک جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ مخلوقات چاہے جاندار کی صورت میں ہو، نباتات کی صورت میں ہو، جمادات کی صورت میں ہو،
ہر صورت میں وہ صرف اور صرف ملکیت تامہ اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو حاصل ہے۔ پھر اللہ اس آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے نیاز اور قابل تعریف ہے، ایسا بے نیاز کہ جس کو کسی کی عبادت نہ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں، اور ساری انسانیت مل کر بھی اگر اس کی تعریف اور توسیع اور اس کی تحمید اور اس کی عبادت میں لگ جائے تب بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری انسانیت اللہ کے تعارف کو چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے، اللہ کی ملکیت میں ایک ذرہ برابر بھی فرق کمی نہیں آتی، اور اگر ساری انسانیت ساری انسان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کے حکموں کی پابند بھی ہو جائے، اللہ کی ملکیت میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو میری اور آپ کی نافرمانی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ رب العزت کو میری اور آپ کی فرما برداری سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو کہتے ہیں وہ ذات بے نیاز ذات ہے۔ مثال سمجھیں، ہماری ایک دوسروں کے ساتھ ضرورتیں وابستہ ہے، ہم ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کی نوکری چاکری تابعداری کرتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں، اور کہیں پر ہمارے ساتھ وابستہ لوگ ہمیں چھوڑ جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ذرا 4 لوگ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے حق میں نعرے بازی کریں تو ہم تگڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا رب سب کے چھوڑنے پہ بھی کمزور نہیں ہوتا، اور سب سے مل جانے سے بھی ذرا برابر اس کی طاقت میں کوئی اضافہ نہیں، وہ طاقت پہلے ہی اکمل و کامل ہے۔ یہی بے نیازی ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ بے شک اللہ وہی بے نیاز ہے، الحمید اور قابل تعریف ہے، ایسی تعریف کے قابل ہے کہ 7 زمینوں کو اور آسمانوں کو ورقوں میں تبدیل کر دیا جائے، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے شجر کلمے بن جائیں، میرے رب کی تعریف تب بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی ملکیت تامہ بھی ہے، کاملہ بھی ہے، ناقابل انتقال بھی ہے، ناقابل تقسیم بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ذات ایسی بے نیاز ذات ہے جس کو کسی کی حاجت و ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ ذات قابل تعریف ہے کہ جس کی تعریف کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں چند آیات اللہ کے مظاہر قدرت کے ساتھ اللہ کی بے نیازی اور اس کی ملکیت تامہ کی طرف اشارتاً اللہ کے کچھ قرآنی آیات تھیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے درس کی صورت میں پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں کامل اللہ کی فرما برداری کے ساتھ عقیدہ توحید پر اور اللہ کی قدرتوں پر ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية